یا تعارف حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں. حضرت مجھے دیکھیں گے، آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے دیکھیں گے بھی سے سنیں گے بھی اور مجھے دیکھیں گے بھی. اتنی محنت ویسے میں نے کم ہی کبھی کی ہے جتنی آج کر رہا ہوں. دو ذریعوں سے بندے کا تعارف ہوتا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے. کس سے؟ اچھا اس کا معنی کرنے لگا ہوں. میں نے کہا نا انگوٹھا چھاپ بھی سمجھے گا. باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے. یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. کرتا کیا ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے، معاملات کیا ہیں، لین دین کیا ہے، سیٹ کیا ہے. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے. بولو گے تو ہمیں خود لطف آئے گا. بخیل نہ بنے، بخیل نہ بنے، کنجوس نہ بنے، بولنے تو صحیح میرے ساتھ. یا تعارف ہوتا ہے نسب سے. بولیے تو صحیح. یا تعارف ہوتا ہے حسب سے. یا ہوتا ہے اس کے خاندان سے تعارف. یا ہوتا ہے اس کے کردار، معاملات، اس کے عہدے، منصب سے تعارف. لطف والا جملہ بولنے لگا ہوں، اہل ذوق کو اس پہ لطف آئے گا. کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، اور کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے. یہ میرے کسان بھائیوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جی پھر کہتے ہو گرمی نہیں لگی ہوئی. کسی کا تعارف نسب سے، کسی کا حسب سے. اب یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اونچا ہے تو اس کا حسب بھی اونچا ہو، یا کسی کا حسب اونچا ہے تو اس کا نسب بھی اونچا ہو. یہ ضروری نہیں. بات مشکل تو نہیں کر رہی میں؟ یہ ضروری آپ کے نہ بولنے کی وجہ سے میں رکا ہوا ہوں، ورنہ میں تو پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ چکا ہوتا 5ویں گیئر میں. یہ ضروری نہیں کہ کسی کا نسب اعلیٰ ہے تو اب حسب بھی اعلیٰ ہو. پتر ٹھنڈا چھاڑ کے گرم بھی نہیں لے ہونا. یا کسی کا حسب اعلیٰ ہے تو اب نسب بھی. یہ ضروری اللہ کی طرف سے عطا ہے، نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے. کسی پر ہو جائے کہ اسے نسب بھی اعلیٰ ملا، ہائے ہائے ہائے، اسے حسب بھی، یہ اس کی طرف سے انعام ہے جس پر ہو جائے کہ اسے نسب بھی اونچا ملا، اسے حسب بھی اونچا ملا. لیکن یہ ضروری، اب یہ ضروری نہیں میں نے بولا تو اس پر اب میں دلیل دینے لگا ہوں. اور کوئی بھی کسی طبقے سے آیا ہے وہ میری دلیل رد کر ہی نہیں سکتا. نسب اتنا اونچا کہ آدم کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے. میں نے کہا یہ ضروری نہیں کہ نسب اعلیٰ ہو تو حسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب اعلیٰ ہو تو نسب بھی اعلیٰ ہو. یہ ضروری نہیں. اب اس کا نسب دیکھیے اتنا اونچا کہ نبی کا بیٹا، آدم کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھیں قاتل ہے، حاسد ہے. نسب میں اتنا اونچا کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب میں دیکھو مشرک ہے، بے ایمان ہے، نافرمان ہے، باغی ہے. اب دوسری جانب آئیے، اس کے نسب کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے کہ پارے آقا
جبریل سے پوچھتے ہیں معراج کی رات، جبریل جنت میں میرے آگے قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اب جنہوں نے توجہ کی انہیں تو لطف آیا، اور باقی اب سائیڈ والوں کو دیکھ رہے ہیں انہیں کیا ہوا تھا۔ کو محنت کاری لانگا انشاءاللہ میں۔ میں ایسا مطلب ساری رات تھی میں عرض کرتا ہوں۔ صاحبان آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے کچھ تقریر کرنے دیں گے؟ سمجھ یہاں تک سمجھ آئی؟ اب نسب میں دیکھیں تو یہ انبیاء کے بیٹے، ایک آدم کا بیٹا ہے لیکن قاتل ہے، حاسد ہے۔ دوسرا نوح کا بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے لیکن مشرک ہے، نافرمان ہے، باغی ہے، جہنمی ہے۔ اب ادھر دیکھیے، اس کے خاندان کو جانتا ہی کوئی نہیں، اس کے خاندان کو جانتا ہی کوئی نہیں، اس کے قبیلے سے کوئی واقف ہی نہیں۔ وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں سانولا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے آہٹ عرش ہے۔ وہ جس کے منہ کا رنگ کالا ہے، چہرے پہ چیچک کے داغ ہیں، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے لیکن مصطفیٰ کا یار ہے۔ اس کا حسب بڑا اونچا ہے، بولیے، اس کا حسب بہت اونچا ہے۔ اب توجہ، ایک بات تو یہاں پہ واضح ہو گئی کہ بات نسب سے نہیں بنتی۔ بولیے 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 بولیے۔ اور ایک جملہ بولنے لگا ہوں، یہ آدھے بندوں کو اچھا نہیں لگے گا لیکن ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا۔ جنہیں اچھا نہیں نہ لگے گا ہے ان کے لیے بھی بہت اچھا۔ نسب آپ نہیں بدل سکتے، نسب آپ اپنا نہیں بدل سکتے، بات بنتی ہے حسب سے، حسب بدل سکتے ہیں۔ یہ جو بلال کا حسب اونچا ہوا، یہ تو ہوا حضور کی مجلس سے، حضور کی محفل سے، حضور کو دیکھنے سے۔ تو آج حسب کیسے اونچا ہو سکتا ہے؟ آج حسب اونچا کرنے کے دو ذریعے ہیں، بس یہ میری ارد گرد ساری بات ہوگی جو اب جملہ بولنے لگا ہوں۔ آج حسب کو اعلیٰ کرنے کے دو ذریعے ہیں۔ آج حسب اونچا ہوتا ہے یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ آج حسب کس سے اونچا ہوتا ہے؟ بولیے ذرا میرے ساتھ بولیے، یا اللہ کے قرآن سے یا نبی کے۔ اچھا یہ جملہ میں نے کیوں بولا؟ بس باتیں میری سمجھ آ رہی ہیں؟ بوجھ تو نہیں بن رہا میں؟ اچھا جزاک اللہ۔ یہ میں نے جملہ کیوں بولا کہ آج بھی اونچا ہوتا ہے حسب؟ اس لیے کہ قرآن 14.5 صدیاں پہلے آیا، کیا اس وقت کے لیے صرف آیا یا آج بھی ہے؟ حضور کی تعلیمات صرف اس وقت تک کے لیے تھی یا آج بھی ہے؟ چونکہ قرآن آج بھی ہے، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، حضور کی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس لیے آج کے انسان، آج کے مسلمان، وہ اپنا رتبہ، اپنا مرتبہ، اپنا حسب اعلیٰ کرنا چاہے، اسے یا قرآن کے دامن میں آنا ہوگا یا آقا کے فرمان کے دامن میں آنا ہوگا۔ اور سویڈن چھوڑ کے سارا یورپ کتے کی طرح بھاگتا رہے، زور لگا دے، نہ قرآن ختم کر سکتا ہے نہ آقا کے فرمان۔ قرآن ختم نہیں ہو سکتا اور حضور کی تعلیمات بھی ختم
نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق کائنات بنا کر بھیجا، بہار کائنات بنا کر بھیجا، فخر موجودات بنا کر بھیجا، جمیل حسنات بنا کر بھیجا۔ ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا ہے، تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دے، جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ، واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیر تصور نہ دیوان میں، آدم و ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، اود سالے کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، وہ دعا کی شباہت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ اگلے جملے پہ پہنچنے سے پہلے پچھلے جملے پہ اجازت ہو تو 5 منٹ ذرا لگا لوں۔ ساری رات زور میرا لگا ہے۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی۔ ذوق والوں کی توجہ چاہتا ہوں، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی۔ میرے بڑے پیارے بھائی، محترم بھائی حاجی شیخ اعجاز صاحب بلوال سے ماشاءاللہ تشریف لائیں اور بڑی محبت فرماتے ہیں، یہ جملہ ان کے حوالے کرتا ہوں۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہسی، والضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ، والضحیٰ کی صباحت میرا۔ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، توجہ سے سننا۔ بعض بھائی جی، بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ نیڑے جاؤ نا تو بندہ کہتا ہے میں معذرت چاہنا، کیا غلطی ہو گئی ہے، میں سمجھ نہیں سکیا۔ سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہو جوانوں کو اچھی طرح پتا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بعض چیزیں دور سے بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں، انہوں رہن دیو بٹ ٹھیک ہے۔ بعض چیزیں دور سے بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی سونی لگتی ہیں، بڑی پیاری لگتی ہیں، نزدیک جاؤ تو ویسا کہ ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ ہوتا بھی ہے کہ ٹھیک ہے جیسے دور سے تھا ویسا ہی ہے، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں۔ اچھا، اس جملے کو یوں پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستک ہو جائے۔ بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے حلیہ بھی بڑا سونا ہے، باتیں بھی بڑی پیاری کرتا ہے، کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لوں، کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی لین دین کر لوں، کیوں نہ کوئی مل کے کاروبار کر لیں۔ پھر بندہ کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس آتا ہے۔ آپ کی خاموشی بتاتی ہے میرا تیر نشانے پہ لگا۔ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں، بڑے چنگے لگتے ہیں، بڑی ایمانداری کی باتیں کرتا ہے، لیکن ویسے ہوتا نہیں۔ نزدیک جاؤ تو ویسے نہیں ہوتا۔ جملہ بولنے لگا ہوں، سنی بندہ تو چپ نہیں کر سکے گا اس جملے پر۔ بعض بندے، بعض چیزیں دور سے سونی لگتی ہیں، حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی۔ میرے آقا دور سے انہیں دیکھو تب بھی سونے، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی سونے۔
میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں، میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی میرے آقا جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ یوں ہی جوش خطابت میں جملہ نہیں بولا، میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا پھر مجھے بتایا کہ آقا کیسے، اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے میرے آقا کو نیڑے ہو کے دیکھا، سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کر دیکھا، سامنے بیٹھ کر سنا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے آقا کیسے۔ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، دور سے دیکھا، وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا، وہ 14.5 صدیاں بعد لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا، لاہور میں بیٹھا ہوا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا، اے رسول امی خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، نیڑے ہو کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھے دیکھا، انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا، منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا، مسجد میں دیکھا، گلی میں دیکھا، بازار میں دیکھا، مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، حنین میں دیکھا۔ توجہ دوری والوں، میں عظیم جملہ بولنے لگا ہوں۔ کیا کہنے ان کے جنہوں نے تبوک میں دیکھا، خندق میں دیکھا، مکہ میں دیکھا، مدینہ میں دیکھا، گلی میں دیکھا، بازار میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، لیکن میں قربان جاؤں اپنی اماں کے، میں قربان جاؤں ام المؤمنین کے، میں قربان جاؤں سیدہ کے، طیبہ کے، طاہرہ کے، میں قربان جاؤں سیدہ عائشہ کے، جنہوں نے والضحیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا، دیکھا، پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی۔ کائنات والو، اے سورج کیڑا سونا ہے جیڑا میرا محمد سونا ہے۔ سبحان سبحان جنی گرمی اتھے ہے انی گرمی اتھے۔ جتنی گرمی وہاں ہے اتنی ہی گرمی ادھر ہے، ذرا کہو سبحان اللہ۔ سکول زمانے میں پڑھا تھا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ توڑے جو کنے کنے پڑھے ایسے جی؟ کس کس نے پڑھا؟ ناچ نہ جانے، چھوڑ دیجیے، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ یہ مطلب بھی کسی ٹیچر نے دسیا جی؟ جنہوں نچنا آندا ہوئے نا انہیں کدی نہیں آکھیا بیڑا ڈنگا ہے۔ انہیں کدی نہیں آکھیا بھی بیڑا ڈنگا ہے۔ میں گل کرنی ہے تو میں نہیں ویکھیا بھی میں سٹینڈ تو لے گیا یہ سٹینڈ دے ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نہیں، مجھے صرف سنتے رہیں وہی کافی ہے۔ کیا کہنے میرے آقا کے حسن و جمال کے۔ جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے بھی کہا آقا جیسا کوئی نہیں، جنہوں نے نزدیک سے دیکھا انہوں نے بھی کہا آقا جیسا، بولیے نا بولیے نا۔ دور سے دیکھنے والوں نے کتاب میں دیکھا، دور سے دیکھنے والوں نے سیرت کے اوراق پہ دیکھا۔ کہاں جملہ آ گیا، کس شہر میں آ گیا، کس بستی میں آ گیا،
किस मजमे में आ गया। दूर से देखने वालों ने सीरत की किताबों में देखा, दूर से देखने वालों ने सीरत के औराक पे देखा, दूर से देखने वालों ने मुसन्नफ के कलम से देखा, दूर से देखने वालों ने मुअल्लफ के फरक से देखा, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर के, मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर के। और जुमला बोलता हूं, दूर से देखने वालों ने धोरी की मस्जिद में आकर अलमारी से कुरान निकाला, फिर देखा वज़ुहा। मैं कुर्बान जाऊं अबू बकर के, जिसने वज़ुहा का मुखड़ा अपनी गोदी में देख रखा, फिर उसे देखा और मुझे बताया वो जो तू वज़ुहा पढ़ रहा है वो मेरी गोदी में रब ने रख दिया। क्या कहने उनके जिन्होंने सामने बैठ के देखा, मक्का में देखा, मदीना में देखा, ओहद में देखा, बदर में देखा, हुनैन में देखा। वो जो देखते रहे हैं ना हुजूर को, ओ स्टैंड दे नाल टेक लाण वाला मेरा सोना जवान, तेरे जैसा बंदा ते आवाज मारे ते फुलरवान दी मोटरवे टप जाए। और साहिबान मुझे सुन रहे हो कि बस कर दूं? क्या कहने उनके जिन्होंने वो जो जिन्होंने सामने बैठ के देखा है ना। हज़रत उस्मानी साहब मैं आपके हवाले जुमला कर रहा हूँ, डॉक्टर साहब आपके हवाले का तुसी कर लो, बस कर दे। मैंने इतनी मेहनत कभी नहीं की, यकीन जाने, बस कर दे, मुझे कोई बात करने दे। नाराज मत होइएगा, मेरी बड़ी हसास तबीयत है। मैंने हवाओं से बातें भी कभी नहीं की, दीवारों से बातें भी कभी नहीं की, और अल्लाह न करे कि ये नौबत आए। दीवारों से और हवाओं से बातें करना ये कोई अकल की निशानी नहीं है। मैं बड़ी मेहनत से आप तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं, अभी वो मैंने पहुंचाई नहीं है। देहाती इलाका है ना, यूं समझिए हाल चलाया है, बीज अभी लगाना है मैंने। सुभान अल्लाह। खाना खाया आपने? मैंने अभी नहीं खाया। अब साहिबान तवज्जो रखना मेरी जानिब, मैं उसे यूं अब आपके हवाले जुमला करना चाहता हूं। वो जिन्होंने सामने बैठ के देखा वो कौन थे, और मैं जो जुमले बोलूं मैं उन जुमलों का जिम्मेदार हूं, मैं उन जुमलों का जिम्मेदार हूं, जिम्मेदारी से जुमले बोलने लगा हूं। जो हुजूर की तालीमात हैं, बड़ा कीमती जुमला है, फितनों से बच जाओगे, यकीन जानो। ना मालूम जिंदगी में आपसे मेरी मुलाकात फिर होनी है या नहीं होनी। जो हुजूर की तालीमात हैं, जो प्यारे आका कुरान लेकर आए, और जो हुजूर ने इरशाद फरमाया जुबान नबुव्वत से, उन दोनों को मानना जरूरी है, क्योंकि इसका हुक्म मुझे कुरान दे रहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। वो भी मानो जो रब कह रहा है, और वो भी मानो जो उसका रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अब तवज्जो रखना, जो हुजूर की तालीमात है उसे शरीयत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शरीयत। अब बोलूं? उसे क्या कहते? शरीयत। वो शरीयत जो प्यारे आका लेकर आए, आज उसे आए हुए कितना अरसा बीत गया? 14.5 सदियां। बड़ी तवज्जो से मेरा जुमला सुनना, बहुत मेहनत से बोल रहा हूं इस जुमले को आपकी खिदमत में। 14.5 सदियां बीत गई। उस शरीयत को आज आपका पीर, आपका मुर्शिद, आपका उस्ताद,
آپ کو پہنائے وہ شریعت کا لباس جو پیارے آقا لے کر آئے، اسے آج 14.5 صدیاں بعد آپ کا پیر، آپ کا مرشد، آپ کا استاد آپ کو پہنائے تو آپ متقی بنتے ہو، آپ مومن بنتے ہو۔ وہ شریعت کا لباس جو پیارا محبوب لے کر خود آیا، وہ اپنے ہاتھوں سے جسے پہنائے وہ صحابی بنتے ہیں۔ وہ کون بنتے ہیں؟ وہ کون بنتے ہیں؟ آج ہمیں اساتذہ نے تو یہ تعلیم دی ہے، ہمیں اساتذہ نے تو یہ پڑھایا ہے کہ آج کا مومن ہے، آج کسی پیر کے ہاتھ پر وہ بیعت کرتا ہے، تم اس پہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے ہو، اور جنہوں نے بیعت رسول اللہ کے ہاتھ پر کی ہے، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق و امین صحابہ، اصل حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مدین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا ہے اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیب کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں خوددار صحابہ کا، فردوس کی لینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے شخص سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جاہد بدر اور خیبر میں کچھ لے کی شار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حقشار صحابہ کا۔ خلافت راشدہ، اس پر میں خلافت راشدہ، خلافت راشدہ۔ اس پر میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہے تو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں۔ کیا کہا میں نے؟ اپنے ہر جملے کا۔ اب توجہ سے میرا جملہ سننا، یہ جو مسجد نہیں ہے دھوری کی، دیکھ لو ایک دفعہ پھر پتنی سر ہلا سکو جی، یہ یہاں پر نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے۔ بے شک بے شک۔ بندے حیران نے، وہ یہ کہہ رہے میں جملے دا ذمہ دار ہاں تے جملہ بڑا بڑا بول رہے ہیں۔ یہ مسجد نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے۔ اور جملہ بولنے لگا، یہ جو آپ کے چہروں پہ داڑیاں ہیں نا، یہ داڑیاں نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے، یہ مدرسے نہ ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے، یہ خانقاہیں نہ ہوتی اگر صحابہ نہ ہوتے، یہ جو آپ کے گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے نا، یہ نہ آتی اگر صحابہ نہ ہوتے، یہ جو آپ کی بیٹی حیا کرتی ہے نا، پردہ کرتی ہے، یہ پردہ نہ کرتی اگر صحابہ نہ ہوتے۔ اتنی چھوٹی آواز میں اتنی بڑی گل کیویں کروں؟ نہیں کوئی زبردستی نہیں، منو کوئی تقریر دا شوق نہیں، منو 20 سال ہو گئے تقریراں کردیاں، میں تے ہن تھکیا پیا، میں تے کئیاں نوں ٹائم ہی نہیں دیندا، تسی یہ سمجھیا بھی شاید انہوں تقریر دا شوق ہے جی۔ میں باوضو بیٹھا ہوں ممبر رسول پر، اگلے دنوں مجھے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، سندھ سے دوستوں نے فون کیا، ایک پروگرام مانگ رہے تھے، میں ان کی منتیں کر رہا تھا، یار تہاڈی مہربانی رہن دیو، بڑا لمبا سفر ہے، میں نہیں اب کر سکتا، اب سفر لمبے چھوڑ دیے۔ وہ کہتے نہیں آئیں ہی آئیں، ہم بائی ایئر ٹکٹ دیتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ بائی ایئر جو ٹکٹ ہے نا ریٹرن، وہ کم از کم 60,000 کا ہے، میری گاڑی جائے گی مجھے چھوڑنے ایئرپورٹ، پھر لینے جائے گی، کم از کم 20 وہ بھی ہے، کتنا ہو گیا؟ 80، کم از کم اور کچھ نہیں تے ₹1,00,000 تے دیو گے؟ کہندے جی ہاں۔ میں کہ یار مہربانی کرو، یہ جڑا منو دینا ہے نا، یہ کسی سیلاب زدگاہ نہ لیں گے۔ میں حقیقت بتا رہا ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں کوئی زبردستی اس لیے نہیں سنا رہا، میں ایک اپنا فریضہ ادا کرتے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں۔ مجھے
آپ کے زیادہ کسی اعتراض کی بھی اللہ نہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں صرف ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میں نے بڑا جملہ بولا ہے نا کہ مسجد نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے. میں کرو نا جی، بڑا جملہ بولا ہے نا. حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مدرسے نہ ہوتے صحابہ نہ ہوتے، خانقاہیں نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، یہ داڑھی نہ ہوتی. بڑا جملہ بولا نا، بولو نا ذرا. جی جی کہہ رہے ہو نا بڑا جملہ بولا، کہہ رہے ہو نا بڑا نہیں بولا. میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے. میرے آقا بڑے ہیں، میرے آقا نے بڑا جملہ بولا ہے. میں چھوٹا ہوں، میں نے چھوٹا جملہ بولا ہے. میرے آقا بڑے ہیں نا، میرے آقا نے صحابہ کے بارے میں بڑا جملہ بولا ہے. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. سناؤں آقا نے کیا بولا؟ سناؤں آقا نے کب بولا؟ مانو گے؟ اسے پھیلاؤ گے؟ اسے پھیلاؤ گے؟ پھر صحابہ کے دفاع کے لیے نکلو گے؟ پھر صحابہ کے دفاع کرو گے؟ پھر صحابہ سے محبت کرو گے؟ اب سنیے پیارے آقا کیا فرماتے ہیں، سنیے گا. پیارے آقا جب پہنچے بدر میں، کہاں پہنچے؟ بدر میں. بدر میں پہنچے، رمضان تھا. صحابہ کو فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو. خود اپنے خیمے میں جانے لگے. عشاء کا وقت، فرمایا اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو، صبح مارکا ہوگا، صبح میدان سجے گا مشرکین کے ساتھ، ابو جہل کے ساتھ. خود اپنے خیمے میں جانے لگے. خادم کو کہا کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں رب سے لائن ملانے لگا. کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں کنیکشن ملانے لگا ہوں. کسی کو اندر نہ آنے دینا، میں اپنے رب سے باتیں کرنے لگا ہوں. اب کیا کروں؟ کسی بھی برتن سے وہی چیز نکلتی ہے نا جو اس چیز برتن کے اندر. جاگ کی چھوے دودھ تے لسی تے نہیں نکل سکتی. آپ کے برتن سے وہی نکلنا ہے جو آپ کے اندر ہے، اور میرے برتن سے وہی نکلنا ہے جو میرے اندر ہے. کیا خیال ہے؟ اب میرے مزاج کا مجمع ہوتا تو میں جملہ بولتا. پیارے آقا فرماتے ہیں خادم کو کسی کو اندر نہ آنے دینا، لیکن سن اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ. اگر ابو بکر آیا تو روکنا نہ. لطف کی بات یہ، آئے ہی ابو بکر. کاش ریکارڈنگ کرنے والوں آپ کے ہاتھوں میں کیمرے جیب میں ہوتے اور آپ میرے ساتھ بول رہے ہوتے. آئے ہی ابو بکر. اب میں نے جملہ سنانا ہے کہ حضور کیا فرماتے ہیں صحابہ کے بارے میں، اور میں ذمہ داری سے سنا رہا ہوں. کوئی کسی طبقے سے آیا ہے، میں ذمہ دار ہوں اپنے لفظوں کا، وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے، ابھی پوچھ سکتا ہے. بعد میں بند کمرے میں بیٹھ کر، ہمارے ہاں ایسا کوئی بندہ بھی نہیں ہے ہمارے اسٹیج سے، ہمارے طبقے سے، جو بند کمرے میں بیٹھے اپنے منتخب بندوں کو اپنی منتخب لکھی ہوئی پرچیاں پکڑائے اور پھر سوشل میڈیا پہ آ کے بات کرے. میں میدان میں کہہ رہا ہوں کہ کسی کو ابھی پوچھ رہا ہے وہ بھی پوچھ سکتا ہے. میں حضور کا جملہ سنانے لگا. حضور کا جملہ سنانے لگا. اب ابو بکر جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا پیارے آقا سجدے میں، اور پیارے آقا کا سجدہ اتنا طویل ہے، اتنا طول تھا سجدے کو کہ حضور کی پگڑی مبارک زمین پہ آ چکی تھی، اور ریتلی زمین تھی. وہ ریتلی زمین جہاں پیارے آقا کا چہرہ مبارک تھا وہ آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی. اور پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ کیا تھا جو ابو بکر نے نوٹ کیے جملے؟ پیارے آقا کے لبوں پہ جملہ تھا، مولا یہ جو باہر 313 لے کر آ گیا ہوں نا، یہ میری محنت ہے جو لے کر آ گیا ہوں، یہ میری کمائی ہے جو لے کر آ گیا ہوں. اللہ یہ مسافر ہیں، غریب الوطن ہیں، انہوں نے ہجرت کی ہوئی ہے، انہوں نے مارے کھائی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے مکان چھوڑے ہیں، دکانیں چھوڑی ہیں، آل و عیال کو چھوڑا ہے. حبشہ سے چلا ہے بلال، اس کی پیٹھ پر اس وقت گوشت نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. امیہ نے اتنا گھسیٹا ہے اسے کوئلوں پر، اللہ اسے بھی لے کر آ گیا ہوں. ان کے پاس اسلحہ نہیں، 313 ہیں لیکن صرف 6 تلواریں ہیں، 313 ہیں صرف 3 گھوڑے ہیں. کسی کے پاس تیر ہے، کمان نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے، زرہ نہیں، کسی کے پاس قمیض ہے،
جوتا نہیں ہے، اللہ انہیں لے کر آگے ہوں، پیٹ میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کوئی میرے ساتھ عذر نہیں کیا، ہم نہیں جاتے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہمارے پاس خوراک نہیں، ہمارے پاس رہنے کو جگہ نہیں، انہوں نے کوئی عذر نہیں کیا، ہم تو بے صبر جنگجو ہی نہیں ہیں، ہمارا جنگوں کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، اللہ میں نے جہاں بٹھایا بیٹھ گئے، جہاں چلایا چل پڑے، جہاں روکا رک گئے، آج یہاں لایا ہوں آ گئے ہیں، لیکن اللہ آج تو بھی سن لے، اگر آج یہ کٹ گئے، اگر آج یہ ذبح ہو گئے، یہ ذبح ہونے کے لیے آ گئے ہیں، ذبح ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اللہ تو بھی سن لے، اگر آج یہ ذبح ہو گئے، اگر آج یہ ذبح ہو گئے، اگر آج یہ کٹ گئے، تو بھی یاد رکھ قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ارے قاضی نے تو یہ کہا ہے، داڑھی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، پگڑی نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، مستر نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، حیا نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، تلاوت نہ ہوتی صحابہ نہ ہوتے، میرے آقا بڑے ہیں، میرے آقا نے بڑا جملہ بولا ہے، مولا تیری توحید کے نعرے بھی نہیں ہوتے اگر صحابہ نہیں ہوتے۔ تو میری بات سمجھ آئی ہے؟ یہ جو آپ مسلمان آج بیٹھے ہو نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے محنت ہے صحابہ۔ محنت کس کی ہے؟ محنت کس کی ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ایک بات یاد رکھیے، یہ وہ لوگ جو صحابہ اور اہل بیت میں تفریق پیدا کر کے امت میں تفرقہ بازی کو ہوا دیں، امت میں فساد کو ہوا دیں، وہ کبھی بھی نہ ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ قوم کے خیر خواہ ہیں، نہ اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، صحابہ کو ماننے والا اہل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اور کاکا موبائل والے بولو، صحابہ کو ماننے والا اہل بیت کا گستاخ۔ اب جملہ سنیے گا، یہ جملہ سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ اہل بیت کو ماننے والا صحابہ کا گستاخ نہیں ہو سکتا، صحابہ کو ماننے والا اہل بیت کا گستاخ نہیں ہو سکتا، اسی طرح اہل بیت کو ماننے والا نہیں ہو سکتا۔ کاش اللہ نے آپ کو تھوڑی سی ہمت دی ہوئی ہوتی بولنے کی، اللہ نے اگر دی ہوئی ہوتی تو لطف آ جاتا اس جملے پر۔ فاطمہ کو ماننے والا اس ابو بکر کی گستاخی کیسے کر سکتا ہے جس نے فاطمہ کا جنازہ پڑھا؟ علی کو ماننے والا اس عمر کی گستاخی کیسے کر سکتا ہے علی نے جسے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں۔ حسن کو ماننے والا، حسین کو ماننے والا اس عثمان کی گستاخی کیسے کر سکتا ہے جس حسن و حسین کے پوتے عثمان کی پوتی سے بیاہے جائیں؟ سبحان اللہ۔ اس فاطمہ کو ماننے والا ابو بکر کی گستاخی کیسے؟ یہ جو گستاخیاں کرتے ہیں یہ نہ صحابہ والے ہیں نہ اہل بیت والے، دونوں کو مانیے، دونوں پہ ایمان رکھیے، اس لیے کہ دونوں کی نسبت حضور سے ہے۔ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، آمنہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راقیہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، تو ہوگی تیرے قدم
کی مٹی، اسی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہند تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے گجڑ والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی ہے لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین نے حبداراں دا سلام کر لے قبول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھک گئے ہو؟ تھکا رہے ہو؟ میں ختم کرنے لگا ہوں۔ تو انو کیا پتا میں تھوڑے تو کتنا خوش بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو تھوڑی سی توجہ ہے جی، کوشش کروں گا کہ یہ جملے میرے آخری ہوں جی۔ تو انو پتہ ہے سی ڈاچی علی دے موضوع کی ہے، ہن میں کیڑے موضوع تے ہیں؟ صحابہ اور اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت۔ اب دیکھیے پراپیگنڈا کرنے والوں نے تو کرنا ہوتا ہے نا، اس کے علاوہ اصل میں ان کا گزارا نہیں، ان کی روٹیوں کا مسئلہ ہے۔ جی آج شب جمعہ پہ آئے ہو، بولو تھوڑا سا میرے ساتھ جی۔ جب شب جمعہ پہ جاؤ گے پھر اس طرح بیٹھنا، ابھی بولیے میرے ساتھ تھوڑا سا۔ ناراض تو نہیں ہوگے جماعت والے ساتھ؟ اللہ سلامت رکھے۔ ہم بڑا خیال رکھتے ہیں شب جمعہ کا، ہم بھی اور ہمارے میزبان بھی۔ اکثر جگہوں سے اطلاع آتی ہے جمعرات نہ ہو، کیوں؟ شب جمعہ ہے۔ کیا خیال حضرت؟ ہاں ہاں، اس لیے ذرائع تفنن اگر کوئی جملہ آ جائے تو اس پہ ناراض بھی نہیں ہونا۔ میں ایک بات کہنے چلا تھا آپ کی خدمت میں، صحابہ اور اہل بیت، لوگ منفی پروپیگنڈا اگر نہ کریں، یقین جانیں ان کا نظام نہیں چل سکتا۔ ان کے پاس اور ہے کچھ نہیں جب تک وہ یہ نہ بتائیں کہ ان میں بڑی لڑائی تھی۔ ٹوٹل ان کا سارا بایو ڈیٹا اگر نکال لیں تو اس کے علاوہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، صرف یہ کہ انہیں یہ بتانا ہوتا ہے عوام کو کہ صحابہ اور اہل بیت ان میں آپس میں بڑی شدید قسم کی لڑائیاں تھیں، بہت شدید قسم کی جنگ تھی۔ اب اگر ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں بولوں، اگر آپ کے پاس صرف 3 منٹ ہوں تو رکنے کے بعد 3 منٹ تو مجھے آپ کی رائے لینے میں لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی بڑی جنگیں تھیں، بڑی لڑائیاں تھیں۔ حضرت حسین حضور کے نواسے ہیں، بڑی قیمتی بات بتانے لگا۔ حضور کے نواسے ہیں، علی کے لخت جگر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، پیدا ہوئے گٹی حضور نے دی جی، پیدا ہوئے اذان حضور نے کہی، ساری زندگی اذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی، ساری زندگی حضور نے اذان نہیں کہی، حسین کے کانوں میں کہی۔ یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا بتایا نا حسین کے کان میں اذان کہہ کے، حسینیوں یہ ہے حسینی اذان۔ ساری زندگی اذان نہیں کہی، حضور نے اذان نہیں کہی۔ اب اس کی ایک علیحدہ تفصیل ہے کہ کیوں نہیں کہی۔ حسین کے کانوں میں کہی، کٹی دی، حضور کے نواسے ہیں، جنت کے سردار ہیں، نوجوانان ہیں جنت کے، حضرت علی کے لخت جگر ہیں،
اور پیارے آقا ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک صحابی حضور کے دروازے پر آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے. سردی کا موسم تھا, جاڑے کا موسم تھا. وہ صحابی آئے, حضور کے دروازے پہ دستک دی, پیارے آقا باہر نکلے تو پیارے آقا نے اپنے اوپر چادر اوڑی ہوئی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے مسئلہ بھول گیا, مسئلہ تو میں پتنی کیا ذہن میں لے کے آیا تھا, میں نے عصر کے وقت آپ کو دیکھا آپ اتنے موٹے نہیں تھے, ابھی آپ بڑے موٹے دکھائی دے رہے ہیں. پیارے آقا نے اسے اشارے سے فرمایا یہ چادر اتار کندھے سے. وہ صحابی نے چادر اتاری تو صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا داہنی بغل میں حسن تھا, بائیں بغل میں حسین تھا. اور ابھی صحابی اسی پر حیران ہو رہے ہیں کہ پیارے آقا نے حسن کا سر لیا اور اسے سونگا, حسین کا سر لیا اسے سونگا. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو, جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں. سبحان اللہ, کیا محبت, کیا محبت. گلی سے گزر رہے ہیں پیارے آقا, سیدہ فاطمہ کا گھر ہے, رونے کی آواز آئی, بچے کے رونے کی. پیارے آقا کے ساتھ صحابی بھی ہیں, صحابہ کو وہیں پہ چھوڑا, اندر تشریف لے گئے. دیکھا حضرت حسین پنگوڑے میں ہیں اور حضرت فاطمہ کوئی کام کر رہی ہیں اور حضرت حسین پنگوڑے میں ہیں. پنگوڑے میں یہ اوپر والا قمیض کا بٹن یہ اتنی سختی سے بند تھا کہ اس بندش کی وجہ سے حضرت حسین کو تکلیف ہو رہی تھی, وہ رو رہے تھے. پیارے آقا نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, بٹن کھولا, نشان بن چکا تھا بٹن کا. پیارے آقا نے نبوت کے لبوں سے اس نشان والی جگہ پہ بوسہ دیا اور فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر, جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے. ہائے ہائے دوستو توجہ رکھنا, اتنی محبت, سجدے سے کھیلتے ہیں حضرت حسین. یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کو نہیں سنی ہوئی؟ سنی ہوئی ہے نا. حضور اپنی زبان چساتے ہیں حضرت حسین کو, سنی ہوئی ہے نا. میرا دل تے کر رہے میں او سناواں جڑی تسی نہیں سنی, پر تہاڈا موڈ نہیں بن رہا جی. یہ باتیں سنی ہوئی ہیں نا. اب توجہ رکھنا میری جانب, میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ یہ عزیز بھی ریکارڈنگ کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ اس نے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تو پھینکنی پھینکنی. بہت بڑا نام ہے اور میرے بڑے قریبی دوست ہیں, لاہور میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. 2019 میں میرے ساتھ حج کے سفر پہ بھی تھے اور بہت زیادہ, بہت کئی حضرات, بڑے بڑے حضرات, ان کے بھی نام نہیں لیتا, ان سے تعلقات ہیں ان کے. پچھلے سال محرم میں میرے ساتھ ٹیلی فون موبائل فون پہ بڑی لمبی بات کر رہے تھے تو میں نے انہیں یہ جب جملہ بولا تو وہ تقریباً 10 منٹ حیران ہوتے رہے اور ان کی عمر بھی اس وقت 70 سال ہوگی. کہتے میرے اتنے حضرات سے تعلقات ہیں, میں حیران ہوں, آج تک یہ جملہ میں نے کسی کی زبان سے نہیں سنا. دل تو تھا وہ سنا دوں. سبحان اللہ. اب توجہ رکھنا, جن چیزوں کو ہم نے دیکھا ہوتا ہے وہ تو ہمارے سامنے. اب قاضی مطیع اللہ کو آپ نے سن بھی رکھا ہے اور دیکھ بھی رکھا ہے. اگر یہ ویڈیو کا زمانہ نہ ہوتا, صرف کیسٹ کا زمانہ ہوتا, آپ میری آواز سن رہے ہوتے, ہر بندے نے اپنے ذہن میں ایک قاضی مطیع اللہ کا نقشہ بنا لینا تھا کہ وہ ایسا ہوگا. دوری میں بیٹھا ہوں, بڑی مشکل ہو رہی ہے مجھے. ایسے ہی ہے نا, ایک نقشہ بنا. ہم نے مودی سنا ہوا بھی ہے, دیکھا ہوا بھی ہے. جو سنا ہوا ہو, دیکھا ہوا نہ ہو, ہر بندہ اپنے ذہن کی اپروچ کے مطابق ایک نقشہ بنا لیتا ہے کہ وہ ایسا ہوگا. مثال کے طور پر ہم نے جنت سن رکھی ہے, ہر ذہن میں علیحدہ نقشہ ہے, یقین جانو, اور وہ ایسا ہے کہ وہ ہم بتا بھی نہیں سکتے کسی کو.
जहन्नम हमने सुन रखी है, देखी नहीं, हर जहन में अलहदा नक्शा है। हजरत हुसैन का नाम हमने सुन रखा है, देखा नहीं, देखा नहीं। अब जो नक्शा बनेगा वो सुने हुए के मुताबिक बनेगा। कोशिश कर रहा हूं सोखी करके गल करूं, लेकिन अब क्या करूं मैं, इससे ज्यादा सोखी हो नहीं सकती, सलीस इससे ज्यादा हो नहीं सकती। हर बंदा अपने जहन के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक उसने नक्शा बना रखा है हज़रत हुसैन का। अब वो कैसा बनाएगा, जैसी स्टोरी सुनेगा। ऐसा ही है ना। अच्छा, हमने अब तक पता क्या स्टोरियां सुनी है हजरत हुसैन की? सजदे से खेलते हैं, हुजूर के कंधे पे सवार हैं, हुजूर अपनी जुबान चुसाते हैं, हुजूर घुट्टी देते हैं। ये जितनी स्टोरियां हैं ना, तो हमारे जहन में आता है हुसैन छोटा सा बच्चा है। जी, हुसैन छोटा सा बच्चा है। और वाकयातन जब प्यारे आका की रहलत हुई, प्यारे आका की वफात हुई, हजरत हुसैन की उम्र थी 6 साल। कितनी? 6 साल। इसके बाद जब हमें मुकर्ररीन ने बताया हजरत हुसैन घोड़े पर है, बहुत जबरदस्त, बहुत। हजरत हुसैन घोड़े पर हैं, कूफा में हैं, करबला में हैं। वहां हजरत हुसैन की उम्र है 58 साल। 2 कम 60, 2 कम 60। दरमियान में साल बने 52। कितने? 52। मेरे जैसा निकम्मा आदमी चंद जगहों पर, चंद खित्तों में, चंद मुल्कों में, चंद शहरों में बयान कर जाए, इसके मरने के बाद खुतबात छाया हो जाएंगे। कोई किसी मदरसे में पढ़ा जाए, सवाने हयात लिखी जाती है। कोई लीडर किसी पार्टी में 6 साल ही रहे, उसकी स्टोरियां बाद में लिखी जाती हैं। उम्मत का इतना बड़ा फर्द, प्यारे आका का नवासा, जन्नत का सरदार, अली का बेटा, उसकी 52 साला जिंदगी पे पर्दा क्यों? 52 साला जिंदगी कहां है? वो सिर्फ इसलिए नहीं लाई जाती कौम के सामने, वो लाई जाए रोटियां बंद हो जाए। वो सामने लाओ, पता चले हजरत हुसैन अबू बकर के दौर में क्या कर रहे थे, उमर के दौर में क्या कर रहे थे, उस्मान के दौर में क्या कर रहे थे, अली के दौर में क्या कर रहे थे, हसन के दौर में क्या कर रहे थे, मुआविया के दौर में क्या कर रहे थे। वो 52 साल कहां गए? जल की अर्ज करूं? जी जी 6 साल है हुजूर की रहलत। बोलिए बोलिए बोलिए। 6 साल है हुजूर की। अबू बकर खलीफा बने, मिंबर पे बिठाया लोगों ने हजरत अबू बकर को। सहाबा ने कहा खुतबा शुरू कीजिए। हजरत अबू बकर कहते हैं खुतबा शुरू करता हूँ। यूं देख रहे हैं, खुतबा शुरू कीजिए। फरमाया करता हूँ। फिर सहाबा ने कहा खुतबा शुरू कीजिए। फरमाया हसन हुसैन कहाँ है? हसन हुसैन कहाँ है? लाओ सदर। लाया गया। मिंबर की दाहिनी जानिब हसन को बिठाया, मिंबर की बाहिनी जानिब हुसैन को बिठाया और सहाबा को मुखातिब होकर फरमाया हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, खुतबा हुजूर का गुलाम पड़ेगा और हुजूर का चेहरा देखना हुआ हसन हुसैन को देखना। ये बातें लाओ कौम के सामने ताकि फिरका वारियत खत्म हो। बहुत खूब। हजरत उमर का दौर आया। अब हजरत हुसैन लड़कपन के आलम में 17 साल के जवान है, 17 बरस नौजवान। जी जी क्या है? क्या है? नौजवानी का आलम। हजरत उमर को मिलने के लिए आए। जब हुजरे के बाहर पहुंचे तो देखा हजरत उमर का बेटा बाहर बैठा है, हजरत अब्दुल्ला। हजरत हुसैन उससे पूछते हैं बाहर क्यों बैठे हो? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अंदर अब्बा जी मशवरा कर रहे हैं, सहाबा से मीटिंग हो रही है, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली, मैं इसलिए बाहर हूं।
حضرت حسین بھی باہر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ کو اجازت ملی, عبداللہ اندر گئے, ساتھ حسین بھی تھے. جب عمر نے حسین کو دیکھا, عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا. مجھے کوئی بندہ بتائے یہ اپنے بیٹے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ حسین کو دیکھا, اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حسین آپ کب آئے؟ کافی وقت سے آیا ہوں. باہر کیوں تھے؟ حضرت حسین کہتے ہیں میں نے عبداللہ سے پوچھا تو باہر کیوں ہے؟ عبداللہ نے کہا اندر میٹنگ ہو رہی ہے, ابا جی نے مجھے باہر اندر نہیں آنے دیا, میں اس لیے باہر ہوں. تو میں نے سوچا جب عمر نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی, میں تو عمر کا نہیں علی کا بیٹا ہوں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو کے کہا حسین تو بے شک میرا بیٹا نہیں, وہ علی کا بیٹا ہے. لیکن عمر کو اپنا وہ زمانہ یاد ہے جب بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چرانا نہیں آتی تھی, بکریاں گم ہو جایا کرتی تھی, ماں چہرے پہ تماچے مارتی تھی. آج عمر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے. آج عمر سے شیطان لرزتا ہے, آج عمر سے کفر کانپتا ہے. عمر کو جو عزت ملی ہے تیرے نانے کے جوتے کے صدقے میں. میرے بیٹے کے لیے تو قانون ہے کہ اجازت ملے تو اندر آئے, لیکن حسین تیرے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جب جی چاہے آ جا. یہ باتیں بتاؤ نا قوم کو, نہیں بتایا, واقعی نہیں بتایا. فرقہ واریت دم توڑے نا. یہ قوم کو بتاؤ نا کہ صحابہ اور آل بیت کی محبتیں کیسی تھی. اسی حضرت عمر کے دور میں, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی 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 جی. اسی حضرت عمر کے دور میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حسین ایک دوسری بستی میں جنازہ پڑھ کے واپس آئے. دوپہر کا وقت, شدت کی دھوپ, گرمی. ایک جگہ پہ آ کے نہ رکے, پڑاؤ کیا, بیٹھے تو گرد و غبار بھی تھی. حضرت حسین کے جوتوں پر بھی گرد و غبار تھی. حضرت ابو ہریرہ اٹھے, اپنے کندھے سے چادر اتاری اور حسین کے جوتے صاف کرنے لگ گئے. حضرت حسین کی چیخ نکل گئی, چچا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ امت کے اتنے بڑے محدث, 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی, میرے نانا مصطفیٰ کے صحابی, میرے بابا علی کے دوست, آپ کی چادر میرے جوتوں پر, یوں تو نہ کریں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حسین مجھے منع نہ کر, میں نے تیرے نانا سے سنا ہے, تیرے نانا نے کہا تھا مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر. مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں, تو بھی حسین سے محبت کر, اور جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. جی حضرت عثمان کا دور آتا ہے. اب حضرت حسین جوان ہیں. آپ کا بیٹا جوان ہو تو وہ گھر میں چھپ کر کے بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں. جی علی کا بیٹا, شیر خدا کا بیٹا. یاد رکھیے خلافت راشدہ کے 30 سالہ دور میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی ہیں حضرت عثمان کے دور میں. کس دور میں؟ حضرت عمر کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تھا. حضرت عثمان کے دور میں یہ ڈبل ہو گیا, 44 لاکھ. کتنا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب ہے فتوحات بہت زیادہ تھی, فوجیں بہت زیادہ نکلا کرتی تھی. شیر خدا کے بیٹے گھر بیٹھے رہتے. جی خراسان کی جنگ میں حضرت عثمان کا دور ہے, خراسان کی جنگ ہے, فوج کی کمانڈ کرنے والے کو حسین کہتے ہیں. جی آپ نے کیا سمجھا؟ حضرت حسین بس بچپنا گزرا پھر اس کے بعد کربلا پہنچ گئے. حضرت معاویہ کا دور ہے, بات بہت ساری ہیں لیکن اب ختم کرنی ہے نا میں نے. حضرت معاویہ کا دور ہے. حضرت معاویہ دمشق میں بیٹھے ہیں. ایک بندہ دمشق سے چلا مدینے کی جانب. حضرت معاویہ اسے بلا کے کہتے ہیں اب سننا. حضرت معاویہ بلا کے کہتے ہیں مدینے جا رہے ہو؟ ہاں جی مدینے جا رہا ہوں. تو مسجد نبوی جاؤ گے؟ جی جاؤں گا. ریاض الجنہ بھی جاؤ گے؟ جی ریاض الجنہ بھی جاؤں گا. تو فرمایا جب ریاض الجنہ جاؤ گے نا تو وہاں ریاض الجنہ میں ایک خوبصورت چہرے والا آقا کی حدیث پڑھا رہا ہوگا. جی آپ نے کیا سمجھا؟ حضرت حسین کیا کرتے رہے؟ چپ کر کے بیٹھے, کربلا کا انتظار کرتے رہے کب یزید آئے اور میں اس کے لیے جنگ کے لیے نکلوں. وہاں
खूबसूरत चेहरे वाला आका की हदीस पढ़ा रहा होगा, वो बंदा कहता है अच्छा फिर? हज़रत अमीर मुआविया फरमाते हैं उसके पास जाना और उसे जाके मैं मुआविया का सलाम देना और कहना मुआविया के लिए दुआ कीजिए। वो शख्स कहता है वो कौन होगा? हज़रत अमीर मुआविया कहते हैं बेटा अली का होगा, शक्ल नबी की होगी। अब हज़रत मुआविया के दौर में हज़रत हुसैन मस्जिद नबवी में दरस हदीस दे रहे हैं, मुदर्रिस हैं, शेखुल हदीस हैं। ये 52 साला को खोलो तो आपके सामने आ जाएगा कि हज़रत हुसैन कितनी बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन उन्हें कितना महदूद कर दिया गया है। हुसैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, हज़रत हसन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं। और हमारा ईमान है आज अगर कोई आले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीन करे वो मोमिन भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं है, सुन्नी भी नहीं है।